میرے قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور عزت ماں و بہنوں، الحمدللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کے درس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، بے شک میں تجھے اٹھانے والا ہوں، پورا لینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور تجھے کافروں سے، یہ آپ کے جو نہ ماننے والے ہیں، ان سے پاک کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور یہودیوں کی جتنی بھی سازشیں تھیں، تدبیریں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، اور ہمیشہ اللہ کی تدبیر ہی غالب آتی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم آیتیں آپ پر پڑھتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر ہماری طرف سے ہے، ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ آج کے درس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، کیونکہ جو وفد نجران آیا تھا، یہ جو سورہ آل عمران چل رہی ہے، یہ سورہ آل عمران اس وفد نجران کا رد ہے، ان کا جو باطل عقیدہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان کے رد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ تو انہوں نے کہا، وفد نجران نے، کہ لما تسبوا صاحبنا، کہ تم ہمارے صاحب کو، صاحب سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے کہا وفد نجران نے، تم ہمارے صاحب کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ گالیاں کیا کہ تم اس کو اللہ کا بندہ کہتے ہو، حالانکہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ بندہ بننا یہ کوئی تھوڑی بری بات ہے، بندہ بننا تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک کے اندر بارہا یہ لفظ ذکر آیا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ کہیں فرمایا عبدن اذا صلی، کہیں فرمایا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو وہاں بھی فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ وہاں عرش پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے جب کلام کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا فَأَوْحَا، کہ ہم نے وحی کی جو اپنے بندے کی طرف وحی کی، وہاں بھی عبد کا لفظ ذکر فرمایا۔ اور پھر جب معراج کر کے آگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ گویا کہ عرش پہ جا کے بھی آپ عبد، زمین پہ آئے پھر بھی عبد، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبدن اذا صلی، اور جو کلمہ توحید ہے، دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اور پھر اسی طرح بندہ بننا جو ہے بہت بڑی بات ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے گزرے ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری پوری زندگی انہوں نے درس قرآن دیا شیراں والے گیٹ، یہ لاہور میں، وہاں بھی اب بھی مسجد موجود ہے، وہاں انہوں نے درس قرآن دیا۔ بڑے اللہ والے تھے اور با کرامت تھے، کرامت والے، بڑی کرامات ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ان کی سوانح حیات جو ہیں ان کے اندر لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا، حضرت صاحب آپ نے دعا کریں میرے لیے، کوئی دعا کر دیں۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ اللہ تجھے بندہ بنائے، اللہ تجھے بندہ بنائے۔ وہ پریشان ہو گیا، دل میں تھا کہ
آپ میرے لیے دعا کرتے، کوئی میرا کاروبار چل جاتا، مجھے کوئی اللہ اولاد دے دیتے، مجھے کوئی جو ہے دنیاوی کوئی نعمت ملتی، تو آپ سمجھ گئے کہ بندہ پریشان ہو گیا، کہ بندہ پریشان ہو گیا۔ تو آپ نے اس مرید کو کہا کہ اس طرح کرو، یہ میری ٹوپی لے جاؤ، ذرا بازار کا گشت کر کے آؤ، ٹوپی لے جاؤ اور پہن لو سر پہ، بازار کا گشت کر کے آؤ۔ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کی ٹوپی اس نے پہنی اور جو ہے بازار میں چلا گیا، اور بازار میں جو انسان تھے نا، انسان، کوئی کتا نظر آ رہا ہے، کوئی خنزیر نظر آ رہا ہے، ایسے کوئی اکا دکا آدمی نظر آ رہا ہے، وگرنہ اکثر ایسے جو ہے جانور نظر آ رہے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ بننا بہت بڑی بات ہے۔ تو جب واپس آیا، وہ بازار کا گشت کر کے آ کے حضور کے پاؤں میں گر گیا، کہا کہ حضرت صاحب واقعی بندہ بننا بہت بڑی بات ہے، مجھے تو بازار میں جانور ہی سارے نظر آئے۔ حقیقت میں جو ہے آج ہمارے جو افعال ہیں، جو ہمارے کام ہیں، وہ ایسے جانور بھی نہیں کرتے، ایسے جانور بھی نہیں کرتے جیسے ہمارے کام ہیں۔ اسی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے بے برکتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کے بجائے لعنت برس رہی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، یہ عذاب ہے۔ کہتے ہیں مہنگائی ہے، مہنگائی ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ کیا ہے؟ عذاب ہے اللہ کی طرف سے، اور ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اعمال ہیں، اور جب تک ہم اپنے اعمال درست نہیں کریں گے، اسی طرح اللہ کی طرف سے آفتیں آئیں گی۔ کبھی جو ہے ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہوں گے، وہ بھی ایسے ہی ہوں گے، اور جو ہے کیونکہ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں۔ اور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے اعمال ہوں گے ویسے عمال ہوں گے، ویسے حکمران آئیں گے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بنیں، صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بنیں، اور اپنے قدم کو پھونک پھونک کے رکھیں، اور اپنے جو ہے ہم چلیں اور ہم بات کریں اور سوچ کے بات کریں کہ کہیں اس بات میں کسی بھائی کا دل نہ دکھ جائے، اور ہم قدم اٹھائیں یہ کہ ہمارا قدم کسی غلط سمت کی طرف نہ چلا جائے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد، وفد نجران کا یہاں رد کیا، کیونکہ انہوں نے کہا لما تسب صاحبنا، کہ تم ہمارے صاحب کو گالی کیوں دیتے ہو، کہ اس کو اللہ کا بندہ کہتے ہو، حالانکہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور اس بات کو تم تسلیم کرتے ہو آدم کے بارے میں، تو حضرت عیسیٰ کو اگر بغیر باپ کے پیدا کر لے تو اس کو بھی تسلیم کرو، اس کو بھی تسلیم کرو۔ اللہ کی ذات قادر مطلق ذات ہے۔ اللہ کا اصول یہ ہے بھائی کہ میاں بیوی ملتے ہیں تو اللہ اولاد دیتے ہیں، یہ اللہ کا اصول ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ ضابطوں قانونوں کے محتاج نہیں ہے، اللہ ضابطوں اور قانونوں کے محتاج نہیں ہے، یہ ضابطے اور قانون ہمارے لیے ہیں۔ اللہ کی ذات جو ہے یہ قانونوں کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اصول اور ضابطے سے ہٹ کر اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے ایک مثال قائم کر دی کہ میں اس بات پر بھی قادر ہوں، میں اس بات پر بھی قادر ہوں۔ تو غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسی ہے جیسے آدم کی مثال، کہ اس کو مٹی سے بنایا اور اس کو بھی مٹی سے بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور پھر کہا اس کو جب حضرت آدم کو مٹی سے بنا دیا، پھر اس کو کہا کن ہو جا فیکون، اور اللہ نے اس کو انسان کامل بنا دیا، کامل انسان بنا دیا۔ ایک ڈرون انسان گزرا ہے، انگریز تھا یا پتہ نہیں کون تھا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کتابوں کے اندر، تو وہ کہتا تھا کہ انسان پہلے بندر تھا اور پھر بندر ترقی کرتے کرتے انسان بنا، تو یہ سراسر اس کی بات باطل ہے، غلط ہے۔ انسان جو ہی پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی وہ مکمل انسان تھا، وہ مکمل انسان تھا، نہ کہ بندر، کیونکہ قرآن پاک اس پر شاہد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات پر شاہد ہیں کہ جو ہی بندہ پیدا ہوتا ہے، اور پیدا ہوتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور گناہ تو اس وقت کرتا ہے جب وہ بالغ ہوتا ہے، مکلف ہوتا ہے، پھر اس پہ جو ہے
گناہ لکھے جاتے ہیں، وگرنہ بلوغت سے پہلے وہ معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ تو غرض اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ، بے شک مثال عیسیٰ کی اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے آدم کی مثال، خلقہ کہ آدم کو پیدا کیا مٹی سے، ثم قال لہ پھر اس کو کہا کن ہو جا، فیکون پس وہ کامل انسان بن گیا، ہو گیا۔ الحق من ربک، اللہ فرماتے ہیں یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ قادر ہے، حق ہے۔ فلا تکن من الممترین، پس نہ ہو جاؤ شک کرنے والوں میں سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔